تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک بادشاہ جس کو یہ خواب آیا کہ اس کا بیٹا اکلوتا مر گیا ہے، تو جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو خواب میں جو ہیبت تھی وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد خوشی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ تو خواب میں اس کو جو غم ہوا تھا نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ خوشی بن گیا۔ لیکن ایک بات اس کے ذہن میں آ چکی تھی کہ انسان دنیا میں کس قدر غیر یقینی کا شکار ہوتا ہے کہ کون کب چلا جائے پتہ نہیں ہے، اسی لیے ہر کسی کے جانے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کا امکان ہوتا ہے توقع رکھنا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ میرا بیٹا ایک ہے اور میری نسل آگے بڑھانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو نسل آگے بڑھانے کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس بچے کی شادی کر دی جائے تاکہ جلدی پوتا پوتی ہو جائیں اور پھر نسل آگے بڑھ سکے۔ تو اس کام کے لیے اس نے ایک غریب زاہد متقی پرہیزگار ایک نیک آدمی کی بیٹی کا انتخاب کیا، جو صورت میں بھی بڑی اچھی تھی اور خاندان اور مزاج میں اور شرافت میں ہر چیز میں اچھی تھی، لیکن وہ غریب تھی اور یہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ تو اس رشتے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ کفو اور برابری چاہیے ہوتی ہے رشتے میں، ہم اتنے پیسے والے، اقتدار والے، بادشاہت والے، اور وہ ایک غریب فقیر آدمی، اس کی بچی کو ہم اپنی بہو کیسے بنا سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال اس آدمی نے چونکہ طے کر لیا تھا، اس نے اعتراض کرنے والوں کو جوابات دیے اور اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ طے کر دی۔ اور جیسے ہی رشتہ طے ہوا، شادی کی تاریخ طے ہوئی، ابھی رخصتی اور وداعی کا مرحلہ بھی نہیں آیا تھا، اس شہزادے کی زندگی میں ایک ٹوئسٹ آیا، اور اس ٹوئسٹ سے بادشاہ کی دنیا میں جو کھلبلی مچی، اس کے بعد کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ چوں برآمد ای نکاح آں شاہرا با نژاد صالحان اولیاء۔ جب اس شہزادے کا نکاح ہو گیا، اور یہ جو نکاح ہوا، جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا، وہ نیکوں اور ولیوں کی نسل سے تھی، بہت بڑے خاندان کی بچی تھی، اس سے اس شہزادے کا نکاح ہوا۔ اس قضا کم پیر کے جادو کے بود، عاشق شہزادہ با حسن جود۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنا جو فیصلہ سناتا ہے، تقدیر جب کام کرتی ہے، سیدھی سادی اور اچھی زندگی گزرتے ہوئے ایک اچانک ٹوئسٹ آتا ہے، زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے، اور وہی کچھ ہوا۔ قضائے خداوندی کو کچھ اور منظور تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ اس شہزادے پر کسی بڑھیا کی نظر پڑ گئی، کیونکہ وہ شہزادہ بڑا حسین و جمیل اور وجاہت والا تھا، اور ایک بڑھیا اس شہزادے کے اوپر عاشق ہو گئی۔ جادوئی کردش عجوز کابلی کے برد زاں رشک سحر بابلی۔ اب چونکہ اس بڑھیا کو پتا تھا کہ یہ شہزادہ اب میرے کنٹرول میں آ تو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے، کم عمر ہے، اور میں بڑھیا ہوں، تو اس نے جادو کا سہارا لیا۔ اس نے ایک ایسا جادو کیا کہ وہ بچہ، وہ نوجوان اس بڑھیا کا عاشق بن جائے، اور وہ بھی اتنا شدید قسم کا جادو تھا کہ جیسے کہ بابل علاقے کا جادو مشہور ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جہاں ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا، ببابل ہاروت و ماروت، قرآن میں جس کا ذکر ہے، بہت ہی سخت قسم کا جادو، بابل کے جادو کی طرح،
بیبلون کہتے ہیں انگلش میں اس علاقے کو۔ یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ ایمولیٹس بنائے جاتے تھے، مختلف قسم کے نقش و نگار اس کے اندر اتارے جاتے تھے، اور لیمسو کہتے ہیں، لیمسو ایک قسم کا ڈیٹی ہوتا ہے، ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور اس پتلے کی مدد سے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ تو اس پتلے کی جو حیت ہوتی تھی وہ اس کا سر انسانوں جیسا اور باقی دھڑ یا تو آکس کی طرح، بیل کی طرح، یا پھر کسی لائن کی طرح ہوتا تھا، اور اس کو پر ہوتے تھے۔ تو وہ ایک خاص قسم کا ایک پتلا بنایا جاتا اور پھر وہ دھاگوں کے ذریعے بالوں کو گراہیں دیتے ہوئے ایک عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے شیطانی مدد حاصل کرتے ہوئے وہ جادو کیا جاتا تھا۔ شہ بچا شد عاشق کمپیر زشت، تا عروس و آں عروسی را بہشت۔ اب ہوا کیا، اس جادو کے اثر سے وہ شہزادہ اس بدصورت بڑھیا پر عاشق ہو گیا۔ ایک تو بڑھیا تھی، اس کے اوپر بدصورت بھی تھی، اس کا عاشق ہو گیا۔ یہاں تک کہ نکاح ہونے کے بعد بھی اس نے باقی وداعی کی رسمیں پوری کرنے سے انکار کر دیا اور شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میں اس شادی کو نہیں مانتا کیونکہ میری مرضی سے نہیں ہوئی، اس نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ یک سیاہ دیوے وہ کابولی زنے، گشت بر شہزادہ ناگہ رہ زنے۔ ایک کالا بھوت اس کی زندگی میں آیا۔ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا نا، جادو کے اثر سے آدمی اپنے حواس کھو دیتا ہے، یہ کالا بھوت کہتے ہیں اس کو۔ وہ جو کابلی عورت ہے، کابل کے رہنے والی عورت تھی، اس لیے اس کو کابلی عورت کہا جاتا ہے۔ گشت بر شہزادہ ناگہ رہ زنے، اچانک شہزادے کے حق میں ڈاکو بن گئی۔ ڈاکو کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے قابو میں لے لیا، سیڈیوس کر لیا، اس کو ویلیڈ کر لیا، اس کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اب اس شہزادے کو صرف وہ بڑھیا ہی نظر آ رہی تھی۔ اس جادو کے اثر سے اس کا دل بڑھیا کے قابو میں چلا گیا۔ زاں سیاہ روئے خبیث نابکار، گشت آں شہزادہ مدہوش و نزار۔ اس نابکار اور خبیث بڑھیا کی وجہ سے شہزادہ مکمل طور پر اپنا ہوش کھو بیٹھا اور اس کے اوپر ہی اب اس کا اختیار باقی نہیں رہا اور لاغر ہو گیا۔ ایک خوبصورت توانا شہزادہ جس کی وجاہت کے چرچے ہے، جس کی طاقت و توانائی کا چرچے ہے، جس کی عقل مندی کا چرچے ہے، وہ نکما ہو گیا جادو کے اثر سے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو کام کے لوگ بھی اس عشق میں نکمے اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جادو کے اثر سے اگر ہو تو پھر انسان کے حواس اس کے قابو میں رہتے بھی نہیں۔ آں 90 سالہ عجوز گند پیر، نئے خرد ہشت آں ملک را نئے ضمیر۔ اور یہ جو بڑھیا تھی، یہ کوئی 60-70 سال کی بڑھیا نہیں تھی، 90 سال کی بڑھیا تھی۔ اس کھوسٹ بڑھیا نے اس شہزادے کی عقل کو چھوڑا نہیں اور مکمل اپنے قابو میں کر لیا۔ نہ اس کا دل اس کے قابو میں تھا، نہ اس کی عقل اس کے قابو میں تھی۔ تا بسالے بود شہزادہ اسیر، بوسا جایش نال کفش گند پیر۔ یہاں تک کہ 1 سال تک اس شہزادے کی یہی حالت رہی۔ وہ بیوی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ خوبصورت اور شریف بچی تھی جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ 1 سال تک اس بڑھیا کی محبت کی قید میں تھا، اور اس کی حالت اتنی زیادہ بڑے عاشق کسی ہو گئی تھی، جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ بڑھیا کی جوتی کا تلہ اس کی بوسہ گاہ بن گئی تھی۔ یہ فارسی انداز ہے۔ اگر ہمارے پاس ہماری زبان میں اگر اس کیفیت کو واضح کیا جائے تو وہ اس بڑھیا کے تلوے چاٹنے کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس کی۔ صحبت کمپیر اورامی ربود، تاز کاہش نیم جانے ماندہ بود۔ یہ مسلسل بڑھیا کے ساتھ رہنے لگ گیا اور اس کی صحبت اب اس کو تباہ و برباد کرنے کے راستے پر لا گئی، یہاں تک کہ وہ آدھی جان کا ہو گیا۔ اب وہ بڑھیا کے ساتھ رہنا بھی شروع کر دیا اس نے، اور بڑھیا نے مکمل طور پر اس کو اپنے قابو میں رکھ لیا تھا، اور اب اس کی پوری طاقت و توانائی اس کے ہاتھ سے جا رہی تھی۔ دیگراں الضعف وے با درد سر،
روز سکر سحر از خود بے خبر۔ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کر درد سر میں مبتلا تھے، سب پریشان تھے۔ ملک کے سارے باشندے بادشاہ کے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر سارے پریشان تھے، اور وہ تھا کہ جادو کے اثر میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اپنے آپ سے بھی غافل تھا، اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ای جہاں بر شاہ چون زندہ شدہ، بی پسر بر گریہ شاں خندہ شدہ۔ بادشاہ کے اوپر تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے کہ دنیا اس کے اوپر قید خانہ بن گئی۔ ایک اکلوتا بیٹا، اس ملک کا وارث، کافی امیدیں وابستہ تھیں بادشاہ کو اس کے ساتھ، اور اس لیے اس نے نکاح بھی کیا تھا، لیکن یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کی دنیا اجڑ گئی جیسا محسوس ہونے لگا تھا۔ باپ روتا جاتا تھا بیٹے کی حالت دیکھ کر، اور باپ کے رونے پر بیٹا ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ کیوں رو رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں تو خوش ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس طرح سے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے نا، ایسا جادوئی اثر کے ساتھ عشق ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ اچھا سجائی نہیں دیتا۔ شاہ بس بیچارہ شد در برد و مات، روز و شب می کرد قربان و زکات۔ بادشاہ لاچار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کیا جائے، کیسے اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکالا جائے۔ رات دن اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتا تھا، خیر خیرات کیا کرتا تھا تاکہ اس کی برکت سے کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن کچھ ہونے کا نام نہیں تھا۔ زاں کے ہر چارہ کے می کرداں پدر، عشق کم پیرک ہمیں شد بیشتر۔ جتنی تدبیریں باپ کرتا جاتا تھا تاکہ بیٹا اس حالت سے نکل کے آئے، اتنا بڑھیا کا عشق اس بچے کے اوپر سوار ہوتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا۔ پس یقین گشتش کے مطلق آنسریست، چارہ اورا بعد ازی لابا گریست۔ تو اب اس کو ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوا، تو اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ بظاہر تو جادو کے اثر سے ہو رہا ہے، حقیقت بات بھی یہی ہے، جادو کر کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کے اثر سے ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی جادو کر کے بھی کچھ کام کرے تب بھی ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ کچھ چیزیں اللہ کے منشے سے ہی ہوتی ہیں، سبب اس کا جادو بنتا ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آ گیا، ساری کوششیں کرنے کے بعد، خیر خیرات کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد بھی جب بات نہیں بنی، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ قضائے خداوندی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تو لہٰذا اب سب سے کٹ کر اب اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے استدعا کرنی چاہیے، منتیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اب تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ فوری اللہ کی جانب رجوع ہو گیا۔ سجدہ می کر دوں کہ ہم فرما تو راست، غیر حق بر ملک حق فرما کے راست۔ وہ سجدوں پہ سجدے کرتا اور اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہتا کہ پروردگار، حکم صرف تیرا ہے، تیری ہی مرضی چلے گی۔ تیری سلطنت کے سامنے کس کی مجال ہے کہ اپنا فیصلہ سنائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب تیری طرف سے ہو رہا ہے، لیکن پروردگار مجھے اس مصیبت سے نکال دے، تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہنے لگا۔ لیکن مسکین ہمیں سوزت چعود، دست گیرش اے رحیم و اے ودود۔ ایک طرف تو یہ غریب بادشاہ، دل کا غریب، غریب بادشاہ سے مراد مال و متاع کا غریب نہیں بلکہ دل کا غریب، شریف بادشاہ، یہ اود کی طرح جل رہا تھا۔ ایلوس ووڈ، خوشبودار لکڑی کو جس طرح سے جلا کر خوشبو لیتے ہیں، وہ حالت ہو گئی تھی بادشاہ، اس مصیبت میں جل رہا تھا۔ اے رحم کرنے والے رحم کر، اے میرے محبوب، اے مجھے چاہنے والے میری دستگیری کر، میری مدد کر، پکارتا جاتا تھا۔ تاز یارب و افغان شاہ، ساحر استاد پیش آمد زراح۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعائیں قبول کر لی۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، انسان کو صبر کے ساتھ ان مصیبتوں کا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنانے لگتا ہے۔ اب وقت آ چکا تھا، اس کی فریاد رسی ہونے والی تھی، تو ایک ماہر جادوگروں کے اثر کو توڑنے والا اتفاق سے بادشاہ کے آمنے سامنے ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جادو کے اثرات کو توڑنے میں ماہر ایک شخص، اس کی ملاقات
اچانک بادشاہ سے ہو گئی۔ سفر کے دوران کبھی کبھی اجنبیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ویسی بظاہر اتفاق سے ملاقات ہوئی، لیکن بہرحال یہ قضائے خداوندی تھی۔ او شنیدہ بود از دوری خبر کہ اسیر پیرزن شد آں پسر۔ اس جادو کا توڑ کرنے والے کو بادشاہ کی اور بادشاہ کے بیٹے کی اس حقیقت حال کی خبر ہوئی کہ وہ لڑکا ایک بڑھیا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کا قیدی بن گیا ہے۔ کاں عجوزہ بود اندر جادوئی بے نظیر و ایمن از مثل و دوئی۔ حالانکہ مشہور تھا کہ وہ بڑھیا اپنی جادوگری کے کمال میں، فن میں بے نظیر ہے، ان رائیولڈ ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ایمن کہتے ہیں سیکیور کو، اتنی سیکیور ہے کہ کوئی میری جادو کی اس کلا کو نہ مجھ سے چھین سکتا ہے، نہ اس کا توڑ کر سکتا ہے۔ اور دوئی کہتے ہیں ڈوئلٹی، میری طرح کا کوئی نہیں ہے۔ اس قدر اعتماد اور اعتقاد تھا اس بڑھیا کو اپنے جادوئی اثرات پر۔ دست بر بالائے دست فتح در فنو در زور تا ذات خدا۔ اب مولانا روم یہاں پر بڑی پیاری بات کر رہے ہیں کہ اے نوجوان، یہ واقعہ سنتے ہوئے یاد رکھ، ہر ہاتھ سے بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی فن میں بھی کمال حاصل کر کے اپنے آپ کو ٹاپ پہ اگر سمجھے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس سے آگے بھی کوئی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی علم کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ تو کوئی بھی آدمی فن میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری طرح کا کوئی نہیں ہے، یا میرے فن کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یا میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر ہاتھ سے بڑھ کر ایک ہاتھ ہے۔ او یوتھ، ہینڈ از ابو ہینڈ ان اسکل اینڈ ان اسٹرینتھ اپ ٹو دا ایسنس آف گاڈ۔ وہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ در فنو در زور تا ذات خدا، چاہے وہ ہنر میں ہو، چاہے وہ طاقت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہاں جانے کے بعد دا اینڈ۔ منتہائے دستہا دست خداست، بہر بے شک منتہائے جوئی ہاست۔ تمام ہاتھوں کا آخری ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہر ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ ہے، ہر ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ، لیکن جب آخری ہاتھ ہے تو وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہر چھوٹا چھوٹا دریا جب آگے بڑھتا ہے تو ایک بڑے دریا میں جا کر ضم ہو جاتا ہے، لیکن ہوتے 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 آخر میں سمندر میں غائب ہو جاتا ہے۔ ہم ازو گیرند مایہ ابرہا، ہم بدو باشد نہایت سیل را۔ یہ وہی سمندر ہوتا ہے کہ جس سے ابر پانی پیتے ہیں اور سرمایہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی پر ہر سیلاب کی انتہا ہوتی ہے، چاہے کتنا بڑا سیلاب، کتنا بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے، پھر یہ پانی جا کر سمندر میں ہی مل جاتا ہے، انتہا اسی پر ہے۔ تو اب جب سب سے بڑا ہاتھ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تدبیر کرے گا تو پھر کوئی تدبیر نہیں ٹکے گی، چاہے تم اپنے فن میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنا فن دکھاتا ہے تو ہر ایک کا فن گھاس چڑھنے لگتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم چال چلو، تم سمجھتے ہو کہ ہم چال چلیں گے تو ہماری چال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم چال چلو، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلے گا۔ اور اللہ سے بڑی چال چلنے والا کون ہے؟ سب سے بہترین چال چلنے والا وہ ہے۔ اور جب وہ اپنی تدبیر کر دیتا ہے، اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو پھر کچھ جادو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کام نہیں کرتا۔ گفت شاہش کی پسر از دست رفت، گفت اینک آمدم درمان زفت۔ بادشاہ نے اس جادو کا توڑ کرنے والے سے کہا کہ جادو اتنا شدید ہو گیا ہے کہ اب یہ لڑکا میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس ماہر جادو توڑ نے کہا کہ میں آ چکا ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں علاج بن کر آ چکا ہوں۔ نیست ہمتا زال را ای ساہراں، جز منے داہی رسیدہ زاں کراں۔ یہ جو بڑھیا ہے نا، جس نے جادو کرایا ہے، جادوگروں میں اس کے جیسی کوئی بڑھیا نہیں ہے۔
یہ جو مشہور ہے کہ اس بڑھیا سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، جادوگروں میں اس جیسی کوئی بڑھیا نہیں ہے، لیکن میرے بعد میں جب کام کرتا ہوں تو یہ بڑھیا بھی پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جادو ہے یہ دنیا اور شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، لیکن میرے پاس جو طاقت ہے وہ خدائی طاقت ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاہے تم جادو کر لو، چاہے تم کوئی اور طاقتوں کا استعمال کر لو، لیکن جب خدائی طاقت کام کرتی ہے تو اس کے سامنے کوئی طاقت ٹکتی نہیں ہے۔ یہی تو مطلب ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول ہے نہ کوئی قوت ہے اللہ کی قوت کے سامنے۔ چو کف موسیٰ بے امر کردگار، نک برارم منز سحر او دمار۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو کمال بخشا تھا نا، ویسے ہی میرے پاس بھی ایک کمال ہے میرے ہاتھ میں۔ میں جب وہ ہاتھ کھولوں گا تو یہ جادو کی دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ دیکھیں آپ میں کیا کرتا ہوں، بہت ہی آسانی کے ساتھ ایسے بڑے جادو کو کتنی آسانی کے ساتھ نکال کے پھینک دیتا ہوں۔ I will utterly destroy her sorcery، اس نے کہہ دیا پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ مرائی علم آمد زاں طرف، نیز شاگردی سحر مستخف۔ یہ جو میرا علم ہے جادو کو توڑنے والا، جادو کے اثرات کو ختم کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے سامنے یہ چھوٹا جادو کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اثر نہیں رکھتا، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ آمدم تابر کشایم سحرو، تا نمانت شاہزادہ زردرو۔ میں آ چکا ہوں تاکہ اس جادو کے اثرات کو ختم کروں۔ اب یہ جو شہزادہ ہے جس کا چہرہ اس وقت پیلا پڑ چکا ہے پریشانی میں، اس کو خود خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی جادو کے اثر سے، لیکن میں آؤں گا تو یہ اس کا زرد چہرہ، پھیکا پڑنے والا پیل فیس پھر سے چمکنے لگے گا۔ پیل فیسڈ، شاحب الوجہ کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ جب کسی مصیبت میں کوئی ہوتا ہے یا اس کو کوئی شدید قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ اصل میں میڈیکل ریزن بھی ہے اس کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سرکولیشن ہے بلڈ کا وہ اسکن کو برابر نہیں مل رہا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیفیشینسی ہو گئی ہے۔ تو یہ میڈیکل ظاہری ریزنز ہیں، لیکن اصل اس کا جو ریزن ہوتا ہے وہ انٹرنل ہوتا ہے۔ انسان بہت زیادہ پریشانی کے دور سے جب گزرتا ہے تو اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور جب خوشی کے حالت میں آتا ہے تو پھر چہرے پہ ایک قسم کی فریشنس، ایک بشاشت کہتے ہیں اس، حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آ گیا ہوں، اس کا پیلا پڑتا ہوا چہرہ ختم ہو جائے گا، اب اس کی دنیا بدلنے والی ہے۔ سوئے گورستاں برو وقت سحور، پہلوئے دیوار ہست اسپید گور۔ اب اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس جادو کے اثرات کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے۔ معلومات ہوں گے تو کام بڑا آسان ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے تو کام بڑا مشکل ہے۔ ہر کام اگر اس کا طریقہ معلوم ہے تو بہت آسان ہے، اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو بہت مشکل ہے۔ کام اپنے آپ میں آسان اور مشکل نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ معلوم ہونے سے ہوتا ہے۔ معلوم ہے تو آسان ہے، نہیں معلوم ہے تو مشکل ہے۔ بچے امتحان دینے کے لیے امتحان ہال میں جاتے ہیں، کوسچن پیپر جب ان کے سامنے آتا ہے تو یا تو آسان ہوتا ہے یا تو مشکل ہوتا ہے۔ اب بتائیے، کوسچن پیپر اپنے آپ میں آسان یا مشکل نہیں ہوتا۔ کوسچن پیپر جو پوچھا گیا ہے نا وہ تو سلیبس میں سے ہی پوچھا گیا نا، تو پھر آسان اور مشکل کیا بات؟ اگر کوئی کہے کہ پیپر بہت مشکل تھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آؤٹ آف سلیبس پوچھا گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پیپر مشکل تھا، مانتے ہیں، لیکن اگر سلیبس کے اندر پوچھا گیا ہے اور پیپر مشکل ہے اگر کہیں تو سمجھ لو کہ اس نے پڑھنے میں کوتاہی کی، اسی لیے اس کو مشکل لگا۔ کوئی پیپر مشکل آسان نہیں ہوتا۔ آپ جو پڑھے وہ آیا تو آسان، آپ نے جو پڑھا وہ نہیں آیا تو مشکل۔ یہ ہے اصل ڈیفینیشن آسان اور مشکل پیپر کا۔ تو جس کو معلومات ہے اس کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی آسان ہے،
اور جس کو معلومات نہیں ہے اس کے لیے چھوٹا سے چھوٹا کام بھی مشکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، صبح کے وقت میں قبرستان کی جانب جاؤ، فلاں قبرستان ہے، فلاں قبرستان میں فلاں جگہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کے پاس ایک سفید قبر ہے، اس سفید قبر کے پاس جاؤ، سوئے قبلہ باز کا وہاں جائرہ تاب بینی قدرت و سنع خدا، اس قبر کو قبلے کی طرف منہ کر کے ٹھہرو اور وہاں سے کھودنا شروع کرو۔ قبر قبلے کے طرف کا حصہ، قبر کے قبلے کے طرف کا جو حصہ ہوتا ہے رائٹ سائڈ، میت کا جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے، جو چہرہ اس کا ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو قبلے کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں پر جاؤ، جا کے کھودو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا کی قدرت کیا ہے اور کاریگری کیا ہے، کرنے والوں نے جادو کہاں پر گاڑا ہے۔ اللہ کے علم سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فلاں جگہ جادو کے اثرات ہیں اور وہاں پر وہ گاڑ کر جادو کیا گیا ہے۔ پس درازستی حکایت تو ملول زب درا گویم رہا کردم فضول۔ تو یہ ماہر کہتا ہے کہ اب آپ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیسا ہے، یہ بہت لمبی بات ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، آپ آم کھائیے، گٹلیاں گننے سے مطلب مت رکھیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا جاؤ، جا کر فلاں مقام پر گڑھا کھودو اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ۔ لمبی بات چھوڑ دو، کام کی بات پکڑ لو۔ سوئے گورستان رفتاں شاہ زود، گور را آ شاہ آدم برکشود۔ فوری بادشاہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوری اس قبرستان کی جانب چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ویسے ہی دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور دیوار کے بازو میں ایک سفید قبر ہے۔ قبر کے قبلے کی طرف اس نے کھودنا شروع کیا، اور کھودنے کے بعد کیا ہوا، جادوی ہا دید پنہا اندروں، صد گرہ بر بستہ بر یک تارے منہ۔ تو اس نے دیکھا کہ قبر کے کونے میں ایک بالوں کا گچھا ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں قسم کی گرہیں پڑی ہوئی ہیں، گٹھیاں جیسا ہم لوگ کہتے ہیں ہماری زبان، گٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں، گرہیں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہاں گرا ہائے گراں را برکشاد، پس ز محنت پورے شہرا راہ داد۔ فوری وہ اٹھا کر لایا، لے کے آ کے اس ماہر جادو کے اثرات کو توڑنے والے کے حوالے کر دیا کہ یہ، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ، یہی جادو ہے جو آپ کے بچے پر کیا گیا ہے، اور کافی مضبوط گرہیں تھیں۔ تو بڑی محنت کے ساتھ اس نے وہ ساری گرہیں کھولی، اور جیسا جیسا ایک ایک گرہ کھلتی تھی شہزادے کی طبیعت میں سدھار آنا شروع ہو جاتا تھا، اور جب پوری گرہیں کھل گئی تو شہزادہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا۔ آ پسر با خیش آمد شد دواں، سوئے تخت شاہ با صد امتحان۔ اب شہزادہ مکمل طور پر ہوش میں آ گیا اور فوری دوڑنے لگا، اپنی اس حالت سے نکل کر، اس بڑھیا کے گھر سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے محل کی طرف دوڑنے لگا۔ سجدہ کر دو برزمی میزت زخن، در بغل کردہ پسر تیغ و کفن۔ فوری بادشاہ کے محل میں آیا اور بادشاہ کے سامنے جھک گیا، زمین پر اپنی ٹھڈی رگڑنی شروع کر دی، اسی طرح پرانے انداز میں بغل میں اپنی تلوار اس نے پکڑ لی اور ہاتھ میں کفن اس نے رکھ لیا۔ ہاتھ میں کفن رکھنا مطلب ہمارے پاس محاورے میں بھی کہا جاتا نا، سر پہ کفن باندھ کے نکلنا۔ بادشاہوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا، ہر وقت جب بھی لڑائی کے لیے ان کو بلایا جائے وہ فوری تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ شہزادگی کے جو اثرات ہیں واپس اس کے اندر آ گئے۔ شاہ آئیں بس تو اہل شہر شاد، وہاں عروس نا امید و بے مراد۔ اب جیسے ہی شہزادے کی یہ حالت واپس آئی، بادشاہ نے جشن منایا، پورے ملک کے لوگ، سلطنت کے لوگ خوش ہو گئے، اور اس مایوس اور نامراد جو دلہن تھی اس کی بڑھیا، اس کے چہرے پہ پشمردگی چھا گئی۔ اب جو پیلا چہرہ شہزادے کا تھا، اب پیلا چہرہ اس کے بڑھیا کا ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی، معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ عالم سر زندہ گشتو برفروز،
اے عجب روز روز امروز روز، دنیا پھر سے زندہ ہو گئی اور پر رونق ہو گئی بادشاہ کی۔ اب وہ یاد کرنے لگا کہ وہ بھی ایک دن تھا کہ جب جادو کیا گیا تھا تو میری جو حالت تھی، میرا بیٹا اس کے پیچھے چلا گیا تھا، اور آج یہ بھی دن ہے کہ آج خوشی کے لمحات واپس پلٹ کر آئے ہیں۔ کتنا اچھا دن ہے آج۔ یک عروسی کرد شاہ اورا چنا، کہ جلاب قند بت پیش سگاں۔ خوشی کے مارے بادشاہ نے اب شادی کی دعوت کی، اور ایسی شاندار دعوت کی پورے سلطنت کے رعایا کو بلا کر کہ کہا جاتا ہے کہ کتوں کے سامنے بھی گلاب اور شکر رکھے گئے تھے۔ جلاب اصل میں کہتے ہیں جیولپ کو، انگلش میں جیولپ کہتے ہیں اس کو۔ ہمارے پاس جلاب الگ میننگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جلاب اجابتوں والا جلاب نہیں ہے۔ یہ جلاب کا مطلب جیولپ، ایک فلیورڈ ڈرنک ہوتا ہے جو ایرومیٹک ہربس کو استعمال کرتے ہوئے بناتے ہیں، اور خاص طور سے اس کے اندر گلاب اور پودینہ وغیرہ ڈال کر بنایا جاتا ہے، تو اس کا نام ہے جلاب۔ تو میٹھا جلاب کتوں کے سامنے بھی رکھا گیا، تو اب انسانوں کے سامنے کیا کیا نہیں رکھا گیا ہوگا، ایسی شاندار دعوت کی گئی۔ جادوی کمپیر از غصہ بے مرد، روح خوئے زشت با مالک سپرد۔ اب یہ جو جادوگرنی بڑھیا تھی وہ رنج و غم سے مر گئی جیسی حالت ہو گئی اس کی، اس کا بدصورت چہرہ اور برا ہو گیا، اور اس نے اپنی ساری بری عادتیں ساری کی ساری مالک کے حوالے کر دی کہ یہ مالک تیرے پاس سے لی تھی میں نے، اب تجھے دے دی۔ مالک سے مراد یہاں پر کون ہے؟ دوزخ کے جو داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک، جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان، اور دوزخ کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ تو اب یہ دوزخ کے داروغہ کے حوالے کر دی، مطلب چھوڑ دی اس نے، بری عادتیں سب چھوڑ دی اس نے۔ شاہ آئیں بس تو آمد در نیاز، راز گفت با خدائے کارساز۔ تو اب بادشاہ نے جشن منایا اور اللہ کے حضور میں نیاز مندی اختیار کی، اللہ کے حضور میں جھک گیا، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے لگا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ شاہزادہ در تعجب ماندہ بود، کز منو اخلو نظر چوں در ربود۔ اب شہزادہ تعجب میں تھا، جب شہزادے کو پتہ چلا کہ وہ ایک بڑھیا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، تو اب وہ حیرت کرنے لگا کہ کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیسا ایک بدصورت بڑھیا نے ایک خوبصورت بیوی سے مجھے نکال کر اپنی دامے محبت میں پھنسا لیا تھا۔ جب لوگوں نے قصے بیان کیے، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، تو اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ آخر میں نے ایسے کیسے کر دیا، کچھ یاد نہیں ہے کچھ بھی۔ تو یہ اثرات جب ہوتے ہیں کسی چیز کے ایکسٹرنل، تو کوئی ان اثرات کے تحت میں ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو جب وہ اثرات زائل ہوتے ہیں تو اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا بھی کیا، میں نے ایسا بھی کیا۔ نو عروس دید ہم چوں ماہ حسن، کہ حمیزت برملی ہاں راہ حسن۔ پھر اس نے جب اپنی بیوی کو دیکھا جو بادشاہ نے جس سے اس کا نکاح کرایا تھا، تو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ چاند جیسی خوبصورت ہے، اور اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ سارے حسن کی راہیں اس کے اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس سے زیادہ خوبصورت کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ گشت بے ہوش و برو اندر فتاد، تا سے روز صدر او گم شد فؤاد۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے میں ایک بدصورت بڑھیا کے پیچھے چلا گیا تھا، تو اب اس غم میں وہ بے ہوش ہو گیا، منہ کے بل گر پڑا۔ 3 دن تک اس کا دل اس کے سینے سے غائب تھا، یہ حالت تھی اس کی۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے، یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ اگر وہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے والا ایسے وقت پر اگر نہ ملتا تو پتہ نہیں میری کیا حالت ہوتی۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑا اور واقعہ ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کے اوپر تفصیل سے سنیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مولانا روم اس حکایت کے اندر کیا کیا کریکٹرز پیش کرتے ہیں۔ یہ جو حکایت آپ نے سنی ہے یہ صرف ایک کہانی کے طور پر سن لینے کی نہیں ہے،
بلکہ یہ تینوں جو کیریکٹرز ہیں، تینوں چاروں کیریکٹرز، بادشاہ کا کیریکٹر، شہزادے کا کیریکٹر، بڑھیا کا کیریکٹر، دلہن کا کیریکٹر، اور پھر اس آدمی کا کیریکٹر جو جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں آپ کی زندگی میں؟ یہ بتائیں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در